میری مراد ڈسٹرکٹ کونسل راجہ یاسر محمد اقبال صاحب ہمارے دلوں کے درپن، ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے درپن آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں۔ یاسر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہمارے دلوں کے بے بخوبی جانتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، کامیابی وہی دیتا ہے۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میری یونین کونسل کے غیور اور بہادر لوگوں، میری دائیں جانب بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں، السلام علیکم۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے۔ تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے۔ تو دیوا بال کے رکھ شاکے آوا جانے خدا جانے۔ میرا کام تھا اس علاقے کے اندر آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ایک بنیاد رکھا، آگے اس کو چلانا یہ میرا خدا ہی۔ ہم نے اپنا فرض پورا کیا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ یہاں پہ بہت سے مقررین نے بات کی، میں کس کس کا نام لوں؟ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام افراد میں سب کو جانتا ہوں، سب میرے دل کی دھڑکن ہے اور میرے دل کے قریب ہے، اس لیے اگر میں نام لوں گا تو وقت ضائع ہوگا۔ دائیں جانب بھی بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں، اگر کسی کا بھی نام لوں گا تو میرے خیال میں وقت ضائع ہوگا۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور میرے بزرگوں، بلا شبہ یہاں پہ بہت سارے میرے دوستوں نے اس میں میرا بڑا ساتھ دیا، میری کال پہ فوری تشریف لائے جب بھی میں نے میٹنگ بلائی ہاسپٹل کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ ڈاکٹر مسعود صاحب نے شاید بات کرنی تھی، ان کو بلایا نہیں گیا، تو ان کا میں اسپیشل طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بہت وقت دیا ہمیں۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب نے، یا جو بھی میرے ساتھ تھے یہاں پہ، ہماری جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی ہمارے اعزازی چیئرمین ڈاکٹر سجی ولایت صاحب، چونکہ پچھلے دنوں کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بازو کا ٹوٹ گیا، جس وجہ سے ہمیں آخری جو 10-15 ایام میں ہمیں ٹائم نہیں دے سکے، ورنہ ہمیشہ وہ وقت پہ پہنچتے اور جب بھی ہم کال کرتے، جب بھی بلاتے تو آ جاتے تھے۔ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت وقت دیا انہوں نے۔ سب لوگوں، دوستوں اور ساتھیوں کا شکریہ، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ہم 2 بھائی ہیں، چونکہ اسی والد کے 2 بیٹے تھے۔ میں جب پچھلی چھوٹی عید پہ یہ بھی اتفاق ہوا، ورنہ جب میں یہاں ہوتا ہوں تو کیسے سب سعودی عرب ہوتے ہیں، وہ وہاں ہوتے ہیں تو میں پاکستان ہوتا ہوں، تو بڑے عرصے کے بعد یہ اتفاق ہوا کہ ہم نے عید اکٹھے کی، چھوٹی عید، تو اس پہ بیٹھ کے ہم دونوں بھائیوں نے یہ مشورہ کیا، کیونکہ 3-4 ایسے واقعات میرے سامنے گزرے جو انتہائی دردناک تھے۔ ایک دن میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، میں صبح اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میری والدہ بڑی پریشان ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ یہاں پہ ایک خاتون آئی تو انہوں نے کہا بیٹی مجھے تم سے پیسے نہیں چاہیے، بلکہ ہمارا ایک ملازم تھا جاوید، اس کو میرے ساتھ بھیجو اور مجھے دوائی لے کے دے دے، تاکہ آپ کے دل اور ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ یہ مانگنے والی ہے۔ تو یہ دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اس کے بعد یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چیئرمین راجہ افطار صاحب، یہ ایک دن آئے تو بڑے پریشان ہیں، تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج آپ بڑے پریشان ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ انہوں نے بھی وہی قصہ بیان کیا، کہا کہ وہاں پہ گجر موڑ ہے ایک، جس کو ہم گجروں کی پہچان، ہمارا قبیلہ جو ہے وہ ان کے قبیلے سے ہی مسلم کر دیا ہم لوگوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ، نام لیا، اور وہ بیچارے آئے دوائی لینے کے لیے، پیسے نہیں۔ تو میں نے ڈرائیور سے کہا یار جاؤ ان کو لے کر آؤ، کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں چیئرمین صاحب؟ جب بلایا گیا تو یہ حقیقت تھی۔ یہ دوسرا ایسا واقعہ تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک اور 2-3 واقعات تھے۔
اور جب یہ میں نے بلڈنگ بنائی تو بینک والے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بینک لے کے آئیں، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ بینک قائم کریں، جے ایس والے بھی، یو بی ایل والے، انہیں بھی اپنی اپنی کوٹیشن دی، 50,000 روپیہ کرائے پہ دے رہے تھے۔ دوسری طرف یہ واقعات ہو گئے تو بڑا غور و فکر کیا میں نے، بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ عزیز ہاسپٹل آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ٹرسٹ، بڑی خوبصورت بلڈنگ بنائی گئی تو وہ ناکام ہو گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے پیچھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ کی مہربانی سے والی وارث تو ہیں، میرا بھائی ہے۔ میں نے اس سے مشورہ کیا، میں نے کہا یار کیسر 50,000 پہ کیا بنے گا اگر یہ بلڈنگ ہم کرائے پہ دیتے ہیں، والد تو ہم دونوں کے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم یہاں پہ ایک ہاسپٹل بنائیں اور ٹرسٹ بنائیں۔ اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تو لوگوں کو فری سہولت ملے اور غریب لوگ، پھر ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے رنگ و نسل سے ہٹ کے، جماعت سے ہٹ کے، یہاں اگر کوئی جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوا وہ بھی آئے گا تو ڈاکٹر صاحب اسی طرح اس کو چیک کریں گے اور اسی طرح دوائی دیں گے، یہ پوچھیں گے بھی نہیں اور سوال بھی نہیں کریں گے کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ اگر کوئی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا آئے گا تو اس سے بھی نہیں پوچھیں گے، چونکہ ہم سیاست بھی کرتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اس علاقے کو فائدہ اور یہ بھی ریت ختم کر دی جائے کہ برادری ازم کی لوگ تو باتوں میں کرتے ہیں اور لوگوں ہم نے حقیقت میں کر کے دیا، اور یہ برادری ازم کے بہت پاش پاش کر دیے ہم نے، یہ حقیقت میں کر کے۔ اور جب ہم نے اس پہ یہ گورننگ باڈی بنائی تو اس پہ بھی ہم نے مختلف قبائل سے لوگوں کو شامل کیا، ان سے مشاورت کی، مختلف جماعتوں سے کیا، لوگوں سے رائے لی گئی، اپنی اپنی رائے سب نے دی۔ میں کوشش کرتا رہا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ڈاکٹر شفقت محمود صاحب کی صورت میں ایک بہترین ڈاکٹر دیا۔ ان سے میری میٹنگ ہوئی ہے، بڑا جذبہ رکھتے ہیں، 2015 میں انہوں نے ڈگری کی اور آج تقریباً 10 سال یہ پریکٹس بھی کرتے رہے۔ انتہائی سنجیدہ اور بڑی خوبصورت فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے گھر میں 10-12 ڈاکٹر ہیں، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہاں شہر سے اٹھ کے گاؤں میں ہمارے لیے خدمت کے لیے یہاں آئے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے ان کے اعزاز میں کلیپنگ کی جائے، تالیاں بجائیں گے کہ ہم آپ کو شکریہ ادا کریں۔ ڈاکٹر صاحب ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے اور ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ آپ کی عزت اور نفس کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد جو انہوں نے ٹیم بنائی، تشکیل دی، وہ بھی میرٹ پہ دی، میری سفارش پہ کسی بندے کو بھی انہوں نے نہیں لیا، یہ پہلے خود کہہ چکے ہیں۔ اس پہ بھی میں نے ان کو کہا کہ میرا چاہے بھائی ہو چاہے بیٹا ہو، میں سفارش نہیں کروں گا۔ آپ سی وی لیں، انٹرویو لیں، اس کی سی وی چیک کریں، اس کے بعد انٹرویو لیں، اگر وہ آپ کے میرٹ پہ اترتا ہے تو آپ اس کو لیں، اگر نہیں اترتا تو کسی دوسرے کو تلاش کریں۔ تو اللہ کی مہربانی سے جو ہمیں لوکل سٹاف کی یہاں پہ جو ضرورت تھی وہ تقریباً ہمارے پاس سی وی 23 یا 24 کے قریب ان کو آ کے دی، انٹرویو دیے لوگوں نے، ان میں سے انہوں نے 6 کی سلیکشن کی ہے، اور جو 6 بہترین ٹیم یہ لے کر آئے، ٹیم کیپٹن یہ ہیں، اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دولت کبھی بھی یہ اتنی ہوس ہے کہ یہ کم نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کو جتنی مرضی دولت مل جائے، آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ ہی ملے۔ تو جس طرح بات کر رہے تھے نا دستگیر صاحب، مجھے کل بھی راشد بھائی کہہ رہے تھے یار جب بھی آتا ہوں آپ کا صوفہ ہی پھٹا ہوا ہے، بیٹھتا ہوں تو نیچے چلا جاتا ہوں، وہ صوفہ ہی لے کے نیا رکھتا ہوں۔ تو راشد بھائی بات یہ ہے کہ صوفہ بھی آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ جس کام کے لیے لگا ہو یار ٹائم نہیں ہے، دعا یہ کریں کہ یہ کاز مکمل ہو، مجھے ان دنیا کی چیزوں سے اتنی غرض نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا گلہ کیا جی کہ آپ تو دستگیر صاحب کہہ رہے تھے پتہ نہیں صاحب کچھ بیچ کے، تو ہم بھی انشاءاللہ دستگیر بھائی گھر بھی بیچنا پڑا تو بک جائے تو مجھے اس چیز سے کوئی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ لوگوں کی خدمت جاری رکھیں گے۔ میں سیاست کروں یا نہ کروں، یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی ہمارا دل آئے کہ یار اسے جان ہی چڑھائی جائے اور چھوڑی بھی جائے، ایسا بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، سیاست بھی نہیں بندہ کرتا۔ ہم سیاست کریں یا نہ کریں،
لیکن لوگوں کی خدمت ضرور کریں گے، چاہے میں ہوں، چاہے میرا بھائی ہو، چاہے میری اولاد ہو، میرے بیٹے ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سبق کو درس دیا جائے گا اور تربیت کی جائے گی کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جیے، آپ کے وجود سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ ذات کے لیے تو میری بھی خواہش ہے، کوریٹا میں بھی میری دکانیں ہوں، کوٹلی میں بھی ہوں، اسلام آباد میں بھی گھر ہوں، بڑے سے بڑے گھر ہوں، گاڑیاں بھی ہوں۔ میں بھی چاہوں تو اپنی گاڑی کے پیچھے ویگو ڈالا رکھ کے 4 باڈی گارڈ رکھ سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ویسے باتیں کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر نمرود اور فرعون کی کوئی حیثیت نہیں رہی تو میں کیا چیز ہوں لوگ اور آپ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں جب آدمی آتا ہے تو فرعون اور نمرود نمرود ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ وہ رب جب کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، یہ دولت بھی جاتی نظر نہیں آتی، یہ جوانی جاتی نظر نہیں آتی، تو پھر اس رب کو بھی یاد کرنا چاہیے، اس رب کائنات کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ آپ کا دیا ہوا پیار، یہ محبت، یہ اس رب کی ہے۔ اس اللہ نے آپ کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اس نوجوان کو کامیاب کرو۔ میں 2 ایسے بندے میرے انتہائی قریبی ساتھی جو الیکشن میں میرے ساتھ تھے، راجہ نصیب اللہ صاحب، ان کا نام نہ لوں تو یقینی طور پہ زیادتی ہوگی، میرے ساتھ رہے لوگوں، آج میرے ساتھ رہی اس دنیا میں نہیں ہے تو کل میں بھی آپ کے ساتھ رہا۔ دوسرے ایک ایسے شخص کا نام لینا چاہتا ہوں، آج اسٹیج پہ لے لیتا ہوں چونکہ چند لوگ تو جانتے ہیں۔ آج یہ خادم صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے کہا بیٹا جب میں ووٹ دینے گیا تو ضمیر نے کہا یاسر کو ووٹ دو، تو اللہ تعالیٰ اس نیک کاج کے لیے ان کو بھی ثواب پہنچائے۔ جو میرے 2 ساتھی اس دنیا نے مجھے ووٹ دیے تھے، اس بنیاد پہ دیے تھے، جب میں نے اپنے لوگوں کو بلایا، مشاورتی ٹیم کو، ان سے ایک بات کی تھی جو آج اسٹیج پہ بھی کہہ رہا ہوں، میں کبھی بھی کسی آدمی سے یہ نہیں جا کے کہوں گا کہ آپ نے اس ہاسپٹل سے آ کے علاج کروایا ہے جو میں نے بنایا ہے، ووٹ مجھے دیں یا جس پارٹی میں میں ہوں اسے دیں، یہ ہرگز نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ لوگوں آپ کی مرضی ہے، جس کو دل چاہتا ہے ووٹ دو، جہاں ضمیر مانگتا ہے ووٹ دو، لیکن اس ہاسپٹل کی حفاظت کرنی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو سیاست سے بالا کر، برادری ازم سے ہٹ کے، رنگ و نسل سے ہٹ کے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے آپ نے کامیاب کرنا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں زیادہ تر لوگ اوورسیز میں، سعودیہ، دبئی، یہ باہر چلے جاتے ہیں، مرد حضرات، میں بھی وہاں سعودیہ ہوتا ہوں، اور ہماری فیملیاں گھر ہوتی ہیں۔ آج کینٹی سے ہماری مائیں بہنیں پیادل آ کے یہاں چیک کروا سکتی ہیں اور علاج کروا سکتی ہیں، درکوٹی سے پیادل آ کے یہاں علاج کروا سکتی ہیں، ٹائی سے پیادل آ کے علاج کروا سکتی ہیں، اور بڑی باعزت طریقے سے علاج کروا کے، ڈاکٹر کو چیک کروا کے دوائی لے کے گھر جا سکتی ہیں۔ نہ گاڑی کی ضرورت ہے، نہ کسی بندے کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے، ورنہ جب آپ کوریٹا جائیں گے یا کوٹلی جائیں گے تو ایک تو آپ کا فیملی ممبر کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، پھر گاڑی آپ کی ہوگی، اس کو بھی 4-5 ہزار روپیہ کرایہ دیں گے اور وہاں پہ جائیں گے۔ یہاں پہ یہ بھی ضرورت ہے، وہ جو لوکل سٹاف ہے وہ بھی آپ سب کو جانتا ہے اور آپ بھی انہیں جانتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے نا۔ اگر آپ کوٹلی میں جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے تو وہ آپ کو چیٹ یا نمبر دے دیتا ہے تو آپ تو نہیں جانتے یہ نمبر دینے والا کون ہے، آپ نے انتظار کرنا ہے 2-2 گھنٹے، 3-3 گھنٹے۔ یہاں پہ وہ بھی بات نہیں ہوگی، چونکہ جو سٹاف ہوگا وہ بھی آپ کے بچے ہوں گے اور بچیاں ہوں گی، کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بندے زیادہ ہیں تو گھر جا کے بھی واپس آ سکتے ہیں، یا پوچھ کے کسی بچے کو بھیجا جاؤ چیک کر کے آؤ یار کتنے مریض ہیں، وہ بھی جا کے بتا سکتا ہے جی کہ ابھی 10 یا 15 بندے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد امی جان آ جائیں یا ابو جان آپ آ جائیں یا خالہ جان آ جائیں، 1 یا 2 گھنٹے کے بعد آ جائیں، تو یہ بھی بہت بڑی سہولت ہے اور آسانی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے بات کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب پیسوں کی فکر نہ کریں، آپ جو اکوپمنٹ لے کے آ رہے ہیں، جو مشینری لے کے آ رہے ہیں، وہ لیٹسٹ لے کر آئیں، نیو لے کر آئیں، اس نئی ٹیکنالوجی سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ انہوں نے ایک ECG مشین لی، میں ان کے ساتھ تھا تو مجھے کہنے لگے کہ رائے صاحب یہ ایک ECG مشین ہے، یہ میں نے
دل کے اسپتال میں میرپور میں دیکھیے، یہ کوریٹا میں بھی نہیں ہے شاید اور کوٹلی میں بھی نہ ہو، تو یہ 1 منٹ کے اندر رزلٹ دیتی ہے اور یہ ہے بڑی مہنگی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب یہی لیں، تو مہنگی کی بات نہ کریں، آپ یہی لیں، وہی لے کر آئیے، چونکہ دل کے یہاں پہ زیادہ ہے مریض ہمارے۔ جہاں پہ میری یہ ذمہ داری بنتی تھی یا جو بنتی ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے بھی، چونکہ میں نے یہ میرے لوگوں میں نے اس کو بزنس کے لیے نہیں کیا، بزنس اللہ تعالیٰ نے میرا بڑی پاک دردی پہ لکھا ہوا ہے، وہی سے مجھے مل رہا ہے، امید ہے وہ اس میں اضافہ ہی کریں گے۔ یہ صرف اور صرف آپ کی سہولت اور غریب آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے ہم نے اس کو کیا ہے، اور آپ لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک، چونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ جلد از جلد اس کو اوپن کیا جائے، کھولا جائے، چونکہ جب اسپتال چلے گا تو باقی کام آہستہ آہستہ ہوتے رہیں گے۔ میری بات ہوئی تھی اس دن غلام دستگیر بھائی سے کہ ہم چاہیں گے کہ جتنے بھی غریب اور مستحق لوگ ہیں ان کو ڈیجیٹل کارڈ بنا کے جاری کیے جائیں، اس کی مدت 1 سال، 1 سال کے بعد رینیو ہو۔ اس کے لیے انہوں نے ایک درخواست فارم بھی بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کو چلانے کا، چونکہ ہم نے اس کا ایک آئین بھی بنایا ہے، یہ طریقہ کار غریب اور ریلیف کیسے ملے گا، اس کے لیے وہ درخواست دے گا، اس کی ایک تصویر لے کے 20 روپے میں اس کا ایک خوبصورت کارڈ بن جائے گا جو 1 سال کے لیے ویلڈ ہوگا، یعنی 1 سال اس کی مدت ہوگی۔ اس کی ویریفیکیشن ہر وارڈ سے ہم 1 یا 2 بندے رکھیں گے، وہ کر کے دے گا، یہاں پہ آئے گا وہ بندہ یا بندی جس کو بھی یہ فری علاج کی ضرورت ہے، سب سے پہلے وہ کارڈ بنائے گا اور پھر جا کر ریسیپشن پہ جب بھی اس کو چیک کرانا ہو وہ کارڈ دے گا، اس کارڈ کی عوض اس کا فری علاج ہے۔ اس کا کوئی طریقہ کار تو ہم نے بنانا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن اس پروگرام کے بعد اگر کسی کے پاس اس سے بہتر کوئی رائے موجود ہے یا اس سے بہتر کوئی طریقہ کار موجود ہے کہ ہم اگر اس طرح کریں تو یہ صاف و شفاف ہوگا تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے دیا، کیونکہ یہ اسپتال آپ کا ہے اور آپ اس کے مالک ہیں۔ جب یہ آپ کا اور آپ اس کے مالک ہیں اور آپ کی بہترین رائے کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اس کے لیے کل سے کام ہم شروع کر دیں گے، کل سے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھیں گے۔ آج چونکہ یہ نیا کام تھا، اس کا ہم نے تعین کرنا تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب نے کب بیٹھنا ہے، کتنے بجے سے کتنے کا شیڈول، ٹائم شیڈول جو ہے، تو وہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ صبح 9 بجے ڈاکٹر صاحب بیٹھیں گے اور تقریباً 12:30 بجے یا 1 بجے یہ کھانے اور نماز کے لیے ریسٹ پہ جائیں گے، 1 گھنٹہ بریک ہوگی اور شام 5 بجے اس کی جو ہے وہ کلوزنگ ہوگی، ڈاکٹر صاحب چلے جائیں گے، چونکہ ایک ہی ڈاکٹر ابھی ہمارے پاس ہی ہے موجود۔ اگر او ٹی پی زیادہ ہو گئی، رش زیادہ ہو گیا، لوگ زیادہ ہو گئے، تو پھر ہم کوشش کریں گے دوسرا ایک اور ڈاکٹر بھی لے کر آئیں گے۔ یہ ہم نے طے کرنا ہے، اب کام چلنے پہ یہ ہوگا کہ اگر رش زیادہ ہے، او ٹی پی زیادہ ہے، تو پھر 2 ڈاکٹر ہوگا۔ اگر اس سے زیادہ آگے کام چلتا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جانا چاہتے ہیں، یعنی 1 مہینہ یا 2 مہینے کے بعد آگے نیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ ایک دم اگر ہم یہ کرتے ہوئے سب سے پہلے سارے معاملات جو ہیں وہ اس پہ اتفاق کریں تو پھر اوپن کریں، تو یہ تھوڑا سا ناممکن سا ہو گیا تھا، چونکہ یہ پھر لیٹ ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو اوپن کیا جائے۔ اس پہ ابھی ہم 1 یا 2 مہینے تک، مہینے کے اندر انشاءاللہ اس پہ چلے جائیں گے کہ ہمیں ہمارے پاس مریض کتنے ہیں، او ٹی پی کتنی ہے۔ اور ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ یہ جو علاج فری کی بات، ٹرسٹ کی بات ہے، وہ صرف یونین کونسل کی آتا ہے، یہ بھی ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ باقی بھی لوگوں کے لیے سہولت ہے، اگر کوئی سیری سے آتا ہے یا بنڈلی سے آتا ہے یا کسی جگہ سے بھی آتا ہے تو چیک وہ کروا سکتا ہے، لیکن یہ جو سہولت ہے یہ صرف میرے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں مجھے عزت دی، یہ صرف میری ٹائیں کے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم ٹائیں کہ اپنی اس یونین کونسل کے لیے، ٹرسٹ یونین کونسل کے لیے ہے اور ہاسپٹل آل ہے، چاہے کوئی لاہور سے آ جائے جی، کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ٹرسٹ صرف اور صرف ٹائیں یونین کونسل کے لیے۔ اس کے لیے ہم جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم ڈیجیٹل کارڈ بنائیں گے اور صاف اور شفاف۔ میرے اس کاج میں تمام صوبیدار محمد اسلم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
صدر اعجاز صاحب, راجہ محبوب صاحب, راشد بشیر صاحب, تمام دوست ساتھی جلو, اور پھر ہم نے یہاں پہ لالا صدر صاحب ہیں, انہوں نے, اور ماموں قربان جو ہے راجہ قربان صاحب, ان کی بڑی کاوش رہی ہے آخری 10-15 دن, جو بہت محنت کی انہوں نے. میں نے ان کو ٹاسک دیا کہ آپ نے بول چکے, ہمارے چیئرمین صاحب جو تھے وہ بیمار ہو گئے تھے, تو فوری طور پہ متبادل ٹیم ہم نے میٹنگ بلائی, تو ان کو یہ ٹاسک دیا, تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے میرے معیار پہ پورے اترے اور بہت تیزی سے اس کام کو سر انجام دیا. حاجی انور صاحب بیٹھے ہوئے میرے دل کی جان ہیں, ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. جب بھی ان کو بلایا تو یہ بھی پہنچے, ہولدار ولایت سین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا شکریہ. جتنے بھی چہرے میرے سامنے بیٹھے سب کو میں جانتا ہوں, سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بہت تعاون کیا, اور آگے بھی آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. جیسا ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم کوشش کریں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کچھ مشینری ہمارے پاس آ چکی ہے, جو باقی رہتی ہے اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ جلد لایا جائے. گائنوکالوجسٹ یہاں پہ بیٹھیں گی, ڈاکٹر صاحب کی وائف بھی ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر, وہ بھی ٹائم دیں گی. اور بھی ہم کوشش کریں گے کہ میڈیکل اسپیشلسٹ یہاں آئے, یہ میری خواہش ہے. چائلڈ اسپیشلسٹ بھی آئے. یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. یہ حقیقت ہماری خواہش یہی ہے کہ اس کو بہترین سے بہترین کیا جائے. اگر اللہ نے چاہا یہ ہمارا کام چل پڑا تو زیادہ مریض زیادہ ہوگی, او ٹی پی زیادہ ہوگی, تو ہم کئی جگہ خرید کے ایک خوبصورت نیاز اسپتال بھی بنانا پڑا لوگوں, تو وہ بھی انشاءاللہ بنا لیں گے آپ کے تعاون سے. اگر ہمیں یہ ضرورت محسوس ہو گئی کہ یار یہاں پہ کام نہیں چلتا, مریض زیادہ ہے, اس طرح کی ہم سہولت نہیں دے رہے, تو پھر آپ لوگوں کے تعاون سے, کیونکہ کچھ تو آپ کا بھی ہاتھ بنتا ہے نا جی جب یہ چل رہا ہو. اس وقت تک تو ہم نے کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. بہت سارے لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری یہ خواہش تھی, میری فیملی کی تھی, میرے بھائی کی تھی, کیسر صاحب کی تھی, کہ ہم کسی سے بھی پیسے نہ لیں, بلکہ اپنی ذاتی کمائی سے یہ ہاسپٹل چلائیں گے. اور اگر البتہ یہ بھی آپ علماء بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, حافظ طیب صاحب نے بات کرنی تھی, نماز کے لیے چلیں گے. مولانا عبد الرحمان صاحب نے بات کرنی تھی, میرے ماموں نے بھی, تو وہ بھی چونکہ نماز کے لیے چلے گئے تو یہ تکلیف پھر شارٹ ہو گئی. تو علماء بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی سا ڈالنا چاہے تو پھر ہم منع بھی ویسے نہیں کر سکتے. اگر کوئی خوشی کا کوئی اپنی خوشی سے کوئی کرنا, اس کے لیے بھی ہم نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. ایاز صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بھائی جے ایس بینک والے. میرے پاس جتنے لوگ بھی آئے تو ان کو میں نے کہا کہ مالی معاملات کے جو انچارج ہے وہ ایاز صاحب ہیں, اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو میں بندہ تبدیل کر دوں. تو صاحب نے کہا نہیں, ان پہ ہمیں سب پہ اعتماد ہے. یہ بھی بڑی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے ٹیم ممبر پہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا, اور میں نے اپنی جگہ لوگوں کو بلا کے پوچھا. تو یہاں پہ ایک اور شخصیت چودھری تجمل صاحب ہوں گے, کل انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا. کچھ باتیں آپ سے کرنا ضروری بھی, آپ کو بھی پتا چلے کچھ لوگ بھی آ رہے تھے, ماڑی بھی نہ ہو یہ کلا چنگا, اور بڑے بڑے چنگے بندے بھی تھے, اور سارے بندے اپنا جذبہ رکھتے. انہوں نے کل کہا کہ ان کے جو بھائی ہیں حفیظ صاحب, انہوں نے انگلینڈ سے کال کی ہے کہ یہ جو واٹر ڈسپینسر بار آپ لگانا چاہتے ہیں یہ ہم لگا کے دیں گے, یہ آپ ہمیں لگانے دیں, ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ ہم لگائیں. شکریہ ان کا جی کہ انہوں نے یہ خواہش کی, جو ٹھنڈا پانی دینے والا اسٹیل کا جو واٹر ڈسپینسر ہے باہر, یہ ان کی طرف سے تحفہ ہے. میں اپنی طرف سے اور آپ صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا. کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے. یہاں پہ مختلف جماعتوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات جو ہے وہ سچ ہے, چونکہ میں نے یہ کوئی سیاسی نہ تقریر کی ہے نہ کرنا چاہتا ہوں. اگر اس کو میں سیاست میں لے جاتا تو آج میں صدر جماعت شاہ غلام قادر صاحب کو یا راجہ فاروق قادر کو یا راجہ ریاست صاحب کو بلاتا. یہ بھی میرے لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ ان کو نہ بلایا جائے. مجھے یہ خوشی ہے کہ میں نے اپنی والدہ کا جو یہ فیصلہ یہ میں نے نہیں کیا, یہ آپ لوگوں نے کیا. یہ مجھے میں دل سے خوش ہو رہا تھا, لیکن رائے آپ لوگوں کے لیے دے رہے تھے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے, اور اس کی ماسٹر رائے صاحب جب یہ بات ہوئی تو صاحب سے پہلے بندے یہ نے کہا جی کہ ہم نے بات کی, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ ڈی ایچ او صاحب کو بلائیں گے, فلاں فلاں کو. تو باتیں جا رہی تھی نا, ہم صلاح مشورہ کر رہے تھے, ہم نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ کرنا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ان سے بہتر کون ہے. میں خاموش رہا, میں چونکہ میں رائے جاننا چاہتا تھا لوگوں کی کہ لوگ کیا کہتے ہیں. اور میرے والد محروم راجہ محمد اقبال جو ہیں, ان کا نام بھی چاچا شبیر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب میرے گھر میں میٹنگ ہوئی تو یہ لوگوں نے نام تجویز کیا. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو مجھے نام لے کے کام کرنا چاہیے تھا وہ آپ لوگوں نے کیا. آپ لوگوں کے جذبات کو اور اس غیرت مندی کو میں سلام پیش کرتا ہوں
کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ہاسپٹل بنا رہے ہیں اپنے والد کے نام پہ رکھے. اگر میں خود ساختہ کسی بھی چیز کو پسند نہیں کرتا. ایک بندہ خود ساختہ کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، یہ بات نہیں ہے. یہ لوگ ہیں، یہ عوام کے، یہاں بہت سارے لوگ آئے چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، لیکن زندہ کردار میں رہنا ہے. جو لوگ میرے ساتھی ہیں ان کا میں اسپیشل طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بات یہ سچ ہے کہ اگر آپ لوگ مجھے اگر کامیاب نہ کرتے، اگر مجھے ووٹ نہ دیتے، محنت نہ کرتے ولدار اعجاز صاحب، تو یہ اسپتال نہ بنتا. یہ بات سچ ہے. اس لیے کہ جب میں جیت گیا تو پھر یہ واقعات بھی ہوئے، تو پھر وہ جذبات تھے کہ یار لوگوں نے ہمیں عزت دی ہے تو کم سے کم ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں. گورنمنٹ تو مجھے کوئی نہ فنڈ دے رہی تھی، میں تو آپ لوگوں کی عام آدمی ہو کے رہ گیا، کوئی سنائی نہیں ہے. تو پھر ہم نے اپنی ذاتی جیب سے کوشش کی کہ کچھ ایسا کریں. پھر جماعت بھی نہیں، پھر غیر جماعتی ہو یا جماعتی ہو، پھر علاقے کے ہی لوگ سارے جو ہیں ان سب کو فائدہ ہو. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی ٹیم کا، اپنے لوگوں کا جن نے مجھے ووٹ دیے. میں ان کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کامیاب کیا تو آج اس علاقے کو فائدہ ہوا. اگر سوچ اچھی ہوگی انشاءاللہ یہ علاقہ ترقی کرے گا. مجھ سے پہلے مہران بھائی نے بھی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچے تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، ہم سے بہتر پرورش کر لیتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہماری بھینس کا بچہ ہے، اگر میرے خیال میں کھول کے دوسری طرف لے کے جائیں تو وہ بھی شور کرتی ہے، بھائی کیوں لے کر گیا. لیکن انسان کے بچوں میں اور جانوروں کے بچوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان بچوں کی تربیت کرتا ہے. میں آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میری تربیت میری والدہ نے کی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی فیملی کا کہ میری فیملی ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتی ہے اچھے کاز پہ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو، کوئی اچھا کام کیا ہو تو میری فیملی نے یہ کہا ہو کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. اس پہ میں اپنی فیملی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری فیملی شریف لوگوں کی فیملی ہے، سیدھے سادے لوگ ہیں. آپ میں سے بیٹھا ہوا ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے اور ہمیشہ نیکی کے کام میں میری انہوں نے اخلاقی سپورٹ ضرور کی. تو اسی طرح آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب لوگ بھی اخلاقی سپورٹ کریں ہماری. ہم اس اسپتال کو اس ضلع کوٹلی کا نہیں بلکہ آزاد کشمیر کا نمبر 1 اسپتال. آپ سب لوگوں کے اعزاز میں ایک مرتبہ پھر آپ کے اعزاز میں تالیاں کہ میں جب بھی ٹائم میں نے مانگا آپ سے تو آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آپ تشریف لائے میری بات سننے کے لیے، مجھے کامیاب کرنے کے لیے. لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، مدینہ میں جاتا ہوں تو وہاں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے صابر بنا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں، تاکہ میں مر بھی جاؤں تو لوگ مجھے یاد رکھیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں.